अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। हफ्ते का आगाज़ है और ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन्स जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मामला है वो अब मज़ीद बढ़ गया है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो नंबर 2 जो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की जो बाहर आई है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट आए दिन जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही है। आज फिर जो है स्टॉक मार्केट ने 94,000 कुछ पॉइंट्स का जो है वो हाई लगाया है। अब पिछले हफ्ते या पिछले एक माह से बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती नज़र आ रही है। अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करें इस वक्त मार्केट 93,680 पॉइंट्स के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आए दिन बेहतरी नज़र आ रही है। और इसकी वजह ये भी है कि बैंक्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो हैं वो भी कम होते नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है स्टॉक मार्केट हाई लगा रही है। और दूसरा जनाब जो VPN का इशू, कल रात को ये VPN का इशू आया था और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो गुफ्तगू हुई। तब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे। हुकूमत के ऊपर बड़ी लान तान हुई जनाब, क्योंकि VPN कोई भी नहीं चल रहा था, ना पेड चल रहा था ना नॉन पेड चल रहा था। तो उसकी वजह से हुकूमत को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। मतलब हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी बातें अपनी तरफ खींची जो उन्हें नहीं चाहिए थी, उस वक्त ज़रूरत नहीं थी कल, लेकिन बड़ी लान तान की गई हुकूमत की। और उसके बाद जो है वो ये VPN वाला इशू जो है वो अब रिज़ॉल्व हो गया है। लेकिन अब भी जो है वो मुतादिद चैनल जो हैं वो वाईफाई पे चल रहे हैं, लेकिन मोबाइल डाटा के ऊपर वो VPN के बगैर नहीं चल रहे। और ट्विटर अभी भी जो है उसका मसला वैसा ही है और उसे अभी भी आपको जो है वो VPN के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ रहा है। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं वो वीडियो वाले मामले के ऊपर। पहले एक वीडियो आई जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून थी और वो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बड़ा लाउडली बातें कर रही थी। उसके बाद एक दूसरी वीडियो आई। अब दूसरी वीडियो के अंदर एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जनाब उनसे जो है वो रब्ता हुआ है। वो जो बंदा वहाँ पर झंडा पकड़ के खड़ा था, जो 4 बंदे खड़े थे, उनमें से एक बंदे ने रब्ता किया है। उस बंदे का नाम था जनाब कमर रियाज खान और उसका ताल्लुक़ जो था वो इटली से था। तो उसने रब्ता किया और उसने क्लियर किया। उसने कहा कि जनाब हमें हमारी अलबत्ता जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से पहले मुलाकात हुई थी, क्योंकि हम नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग के जो हैं वो बड़े डाई हार्ट किस्म के फ़ैन हैं। तो इस वजह से हमने उनसे मुलाकात की और इवन कि हमने तो उनसे इतना भी कहा कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हम लोग आपके साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई थी। वो जब बाहर निकले हैं कि जनाब हम लोगों ने वो झंडा निकाला और मेरे साथ एक और था, उनका दोस्त था, वो भी बड़ा डाई हार्ट फ़ैन था नून लीग का। तो हम लोगों ने जो है इसलिए ये सब किया और ये कोई प्लानिंग के थ्रू नहीं हुआ था। इवन कि वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुझे रोकते रहे कि ये ना करें, लेकिन मैं चूँकि नून लीग से मोहब्बत करता हूँ इस वजह से जो है वो मैंने इतना किया। अब ये मामला जो है वो कमर रियाज खान साहब जो कि कल उस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे थे और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो एक पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी जिसके अंदर वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो है वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे। तो लोग तनकीद कर रहे थे कि जनाब ये सब कुछ जो है वो प्लानिंग के थ्रू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो है वो ये सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये प्लानिंग थी, ये कोई प्लानिंग नहीं थी। और दूसरा एक और जो है वो तनकीद हो रही है जनाब के मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है मरीम नवाज़ साहिबा का बैग उठाया हुआ था और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके अंदर वही बैग मरीम नवाज़ साहिबा ने उठाया हुआ था, लेकिन दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बैग उठाया हुआ था। तो लोग तनकीद कर रहे थे, एक तो इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे और दूसरा जो है वो स्मोक वाला लाहौर के अंदर इशू चल रहा है उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। अच्छा, पहली जो तनकीद है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब हमें ये लगता है या पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 रहनुमा हैं, या एक जो है वो चीफ़ मिनिस्टर हैं और दूसरी जो है वो एक सीनियर जो है वज़ीर हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। ये बात अब बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। इवन के जो है मरीम औरंगज़ेब साहिबा वो मरीम नवाज़ को जो है वो इस तरह से मुखातिब नहीं करती कि चीफ़ मिनिस्टर साहब या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, इस तरह से नहीं, वो बाकायदा तौर पर मरीम नाम लेती हैं उनका। मतलब वो इतनी अच्छी सहेलियाँ हैं। तो इस वजह से जो है वो एक दोस्त जब एक दूसरे के जब आप दोस्त होते हैं तो इस तरह से आप अगर बैग उठा लें तो दोस्तों में ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है। तो उनके ऊपर जो है वो इस बात के ऊपर भी तनकीद की जा रही थी। हाँ, जो दूसरी तनकीद है स्मोक वाला इशू है जिसके ऊपर ये सारे उधर बैठे हुए हैं और स्मोक वाला मामला जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर बात है बहुत ख़तरनाक बना हुआ है लाहौर के अंदर। हाँ, इसके ऊपर आपकी तनकीद बनती है और मैं भी बिल्कुल इस बात के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ उनके ऊपर कि जब लाहौर को या जब पंजाब को उनकी ज़रूरत थी तो तब वो वहाँ पर बैठे हुए थे। इवन कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब 12 से 13 नवंबर के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा वापस आ जाएंगी। अब देखते हैं, आज 11 तारीख तो हो गई, अब 1-2 दिन रह गए। अब देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा वापस आती हैं नहीं। आ जाएँ तो बेहतर है, ज़ाहिर बात है वो हालात को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने को पंखा तो लेकर आना नहीं है कि स्मोक को उड़ा देना है। ज़ाहिर बात है जो करता धरता होते हैं वो जब आते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं
اور چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں کراچی کے, وہ آئے ہوئے تھے, تو وہ یہاں پر نا صبح صبح ظاہر بات ہے اسموک والا موسم ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں کتنا رومانٹک موسم بنا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فوگ ہے, مطلب دھند پڑی ہوئی ہے, تو اس کو میں نے بتایا کہ یار یہ کوئی فوگ وغیرہ نہیں ہے, یہ اسموگ ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے. اس کو نہیں بتانا کراچی کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے, لیکن لاہور کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. تو آج صبح ہم ظاہر بات ہے پھر لاہور کے اندر ریکارڈنگز بھی کرتے ہیں, تو ہم صبح باہر نکلے تو جناب وہاں پر جو ہے وہ دھوئیں والی گاڑیاں چل رہی تھی. مطلب اسموک کی یہ صورتحال ہے لاہور کے اندر, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں, اور یہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ دھوئیں والی گاڑیاں وہاں پر چل رہی ہیں. اور یہ وہ صرف ایک مقام کی میں بات کر رہا ہوں, لاہور کے مختلف مقامات کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے. دھواں اڑ رہا ہے ہر جگہ سے, اور اسموک کی صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کریں اس وقت جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس 350 ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ ہی رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. خیر, اس کے بعد جناب اب پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر آ جاتے ہیں, ثوابی والے جلسے کے اوپر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب یہ ایوریج ابو شو ہے, یہ کوئی بہت زیادہ ہٹ شو بھی نہیں ہے اور کوئی فلاپ شو بھی نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ یہ جو ڈویژنز بنی ہوئی تھی ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور لیک آف انٹرسٹ والا جو معاملہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. شیخ وقاص اکرم نے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگ غدار ہیں, اور اس طرح کی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھی, اور علی امین گنڈا پور کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے کلوز بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہے وہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق نہیں ہوا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی ڈویژنز بنی ہوئی اور کتنا لیک آف انٹرسٹ ہے یہاں پر. اب سمیع ابراہیم صاحب کی بات میں ویٹی جس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کلوز ہیں. اس کے بعد جناب جنید اکبر صاحب, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, اور یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر جناب ایک طنزیہ ٹویٹ بھی کیا ہے. ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے, آپ نے سننا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے جانوروں نے مل کر بندر کو جنگل کا بادشاہ مقرر کر دیا. تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ شیر نے جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر لیا, ایک خرگوش کو بھی مار ڈالا, اور ساتھ ہی ایک بھیڑ کا بھی کام تمام کر دیا. جنگل میں بدامنی کی یہ خبر موصول ہونے لگی تو جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے, کہنے لگے کہ بندر بادشاہ سلامت, آپ کی بادشاہی میں یہ بدامنی جاری ہے. شیر کسی کو خاطر نہیں لا رہا, آپ اس کا کوئی حل نکالیں اور اپنے رعایا کو تحفظ فراہم کریں. یہ سن کر بندر بادشاہ سلامت درخت پر چڑھ گیا اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں مارنے لگا. جب جانوروں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کچھ کیجئے, شیر نے جنگل میں خون خرابے کا ماحول بنا رکھا ہے. اس پر ایک درخت کی شاخ سے دوسرے درخت کی شاخ پر چھلانگ لگاتے ہوئے بندر نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ میں کوشش کر تو رہا ہوں. تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس لیڈرشپ کے اوپر ظاہر بات تنزیہ طور پر ایک ٹویٹ کیا. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب چند منٹ قبل عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے باہر نکلا ہوں. وہاں موجود صحافیوں کے سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ سواوی میں نومبر میں ملک گیر احتجاج تحریک کا اعلان ان کی ہدایت کے مطابق تھا, متعین تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کی اجراء کی تاریخ کے اعلان سے قبل تنظیمی اقدام ضروری ہیں. ان کے اعلان کے بعد پوری قوم کو ظلم, محکوم, عدلیہ اور انتخابی فراڈ کے خلاف نکلنا ہوگا. پاکستانی نظام حکومت کو آئین شکن مقتدرہ کے جبر سے آزادی کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ہدایت دیں اور لیڈرشپ اس کے برعکس کوئی قدم اٹھائے. خان صاحب کو اب ڈان اخبار تک رسائی ہے, ان کی اہلیہ اور بہنیں ان سے ہر ہفتے متعدد بار ملتی ہیں. ثوابی جلسے اور احتجاج کی تاریخ کے بارے میں جھوٹا بیانیہ جس کسی نے بنایا ہے وہ خان صاحب کا خیر خواہ نہیں. اب یہ غالباً وہ سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر طنز کر رہے ہیں یا کسی اور کے اوپر, لیکن ظاہر بات ہے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ ہدایات خان صاحب کی نہیں تھی جس طرح سے جو ہے وہ جلسہ کیا گیا. اس کے بعد شبیر ڈار صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور خان صاحب سے اکثر ان کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ ان صحافیوں میں شامل ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ثوابی جلسے کو لے کر عمران خان آج بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے تھے. ان کے تاثرات اور گفتگو سے واضح تھا کہ وہ خوش نہیں. لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار تو کیا لیکن پارٹی کی فیصلہ سازی پر اطمینان نہیں لگ رہا تھا. یہاں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جو بات پہلے کر رہا تھا جو ڈویژنز والی یا جو لیک آف انٹرسٹ والی وہ شبیر ڈار صاحب نے کلیئر کر دی ہے. اس کے بعد مریم ریاض بٹو صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب کھمبوں کو اچھا سبق سکھایا ہے عوام نے, ان کو ان کی اوقات بتا دی کہ تم بس کھمبے ہو, جو بھی تم کر لو تمہارا -1 فارمولہ عوام نے کامیاب نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ کھمبو بتا دو اپنے لیڈرز کو کہ اب تم لوگوں کو عوام کھمبے ہی سمجھیں گی اور تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں یہ قوم, اور یہی تمہاری حرکتیں رہیں تو ایسا طوفان آئے گا کہ تم سب کھمبے جڑ سے اکھڑ جاؤ گے انشاءاللہ. اب یہ کھمبے جو ہے وہ یہ نون لیگ کے اوپر تنقید نہیں کر رہی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کسی کھمبے کو بھی جو ہے وہ کھمبا بھی جس کا وہ جو ہے انتخابی نشان ہوگا عمران خان صاحب کی پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا
تو وہ جو ہے وہ اس پہ بھی جیت جائے گا. تو یہ بیسیکلی ان کے اوپر تنقید کری ہے کہ جو -1 فارمولہ آپ لوگ لانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق انہوں نے بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے جناب انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب فی الحال مجھے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی. بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں. پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. ترامیم کے لیے بندے اٹھانے والی بات درست نہیں, بلکہ وہ سب ڈرامہ تھا. یہ بات بانی اور پی ٹی آئی سب کو پتہ ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتائیں گے. محمود اجگزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ کل رات کو بھی ایک ٹاک شو کے اندر اور مختلف ٹاک شوز کے اندر گئے تھے, اور وہاں پر ان سے ایک سوال کیا گیا ایک صحافی نے کہ وہ جو امریکہ کا جھنڈا لے کر ثوابی والے جلسے میں جو کارکن آیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بندہ آیا تھا یہ بیسیکلی تھا وہ پٹواری تھا, کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نہیں تھا. اب میں اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اتنا شیر کا بچہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر امریکہ کا جھنڈا نون لیگ کا کارکن لے کر آ گیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دوسری جانب جو میری رائے وہ یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے خود ہی اتنا کنفیوز کیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ کی غلامی نامنظور ہے, اور جب بعد میں ٹرمپ صاحب جیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹرمپ ہی ہمیں بچائے گا, اور ٹرمپ ہی جو وہ کنفیوژن بن گئی. تو اس وجہ سے جو ہے ظاہری بات ہے وہ کارکن ہی لایا ہوگا, اور وہ اس کے اندر پہلے والا سافٹ ویئر ہوگا, اور اس نے کہا ہوگا کہ جناب میں جھنڈے کو آگ لگاؤں گا اور احتجاج کروں گا. ہوتا ہے اس طرح سے. تو یہ اس طرح سے کہنا کہ وہ نون لیگ کا کارکن تھا, نون لیگ کا کارکن اتنا دلیر ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر امریکہ کا جھنڈا لے کر آ جائے. تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.